آپ نے اپنے علاقے کے اندر کس حد تک کسانوں کے مسائل کو حل کروایا ہے؟ کون کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے کسانوں کو فائدہ پہنچتا ہو؟ ملاقات آپ کرتے ہیں، اس سے کسان کو کیا فائدہ؟ وہاں پہ نہیں پہنچتا، اور اس وجہ سے نہیں پہنچتا کہ پانی چوری ہوتا ہے. تو پانی چوری کرنے والے افراد کون ہیں؟ پانی چوری کرنے والے 1-2 ایکڑ کی جو زمین میں کاشتکاری کر رہا ہے وہ بھی کسان ہے، جو 10 ایکڑ میں کاشتکاری کر رہا ہے وہ بھی کسان ہے. تو آپ چھوٹے اور بڑے کسان کی تفریق رکھتے ہوئے ان کے مسائل کو پھر حل کرواتے ہیں. کوئی اپنی ایسی کارکردگی بتائیں، کوئی آپ نے کسانوں کے لیے کوئی بڑا ایسا اقدامات آپ نے اٹھائے ہوں، آپ کی ٹیم نے اٹھائے ہوں جن سے کسانوں کو فائدہ پہنچا ہو؟ بالکل، ہم کمیشن لیتے ہیں اپنا اور پھر ان کو پیمنٹ کرواتے ہیں. کہ آپ بھی اس طرح سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن. ناظرین کرام، جس طرح سے پاکستان کی معیشت کا بڑا انحصار کسانوں کے اوپر ہے اور کسانوں کو ہی بہت سارے مسائل درپیش ہیں، اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان بورڈ تحصیل پتوکی کے صدر ملک عثمان حیدر اوان. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کسانوں کے مسائل کے بارے میں، کسانوں کی جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں، اور کسان بورڈ کی کوششوں اور کاوشوں کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں ان کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کسانوں کے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ کون کون سے مسائل ہیں جو کسانوں کو ہمارے ملک کے اندر جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے علاقے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے نمبر پہ تو پتوکی میں کسانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، جس پہ نمبر 1 پہ ہے گنے کا مسئلہ ہے. گنے کے جو ٹرالے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ مل مالکان 8-8 دن باہر کھڑے کیے رکھتے ہیں. ان کو باہر کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ گنا سوکھ بھی جاتا ہے، اور جب وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ کٹوتی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ گاؤں میں مسئلہ ہے محکمہ نہار کا مسئلہ ہے. محکمہ نہار کی وجہ سے بہت کسان پریشان ہیں. یہ سالانہ محکمہ نہار والے گاؤں کے ہر موقع سے پیسے لیتے ہیں. واش لگتی ہے باقاعدہ ان کے حوالے سے، محکمہ نہار کے لیے واش لگتی ہے 40,000 فی موقع کا، 50,000 30,000. اس حوالے سے یہ اوورسیز وغیرہ جو ہے یہ پیسے لیتے ہیں. پیسے لے کے یہ موقع ٹھیک کرتے ہیں. حالانکہ وہ جو موقع ہوتے ہیں وہ ہوتے قانون کے مطابق ہی ہیں، پر ذمہ داروں سے پیسے لیے جاتے ہیں. پیسے لے کے پھر، اور جو ان کے چہیتے ہوتے ہیں جو پانی چوری کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کرتے. جو غریب کسان ہے، جو چھوٹے ایکڑ کا کسان ہے، بیسیکلی اس کا نقصان ہوتا ہے. جو بڑے کسان ہیں جو ان کو منتھلیاں وغیرہ دیتے ہیں ان کو نہیں پوچھتے، ان سے نہیں ان کا ہوتا. جو چھوٹے کسان ہیں جو یہ پانی سے پیسے دیتے ہیں، پانی کے یہ پیسے لیتے ہیں ہر سال، اوورسیز وغیرہ جو ہر موقع کے حساب سے پیسے لیتے ہیں. 40,000 روپے 30,000 روپے ان کا منتھلی سالانہ ہوتا ہے. ہر موقع سے پیسے لے کے واش لگتی ہے. ہر گاؤں میں گندم کٹھی ہوتی ہے پٹواری کے نام پہ، محکمہ نہار کے پٹواری کے نام پہ. ہر موقع جو فی ایکڑ کے حساب سے گندم کٹھی ہوتی ہے، وہ گندم سیل کر کے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کسانوں کے مسائل تو بالکل اسی طرح سے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے، آپ کی جو جماعت ہے، جو کسان بورڈ کے نام سے جماعت اسلامی کا ذیلی ادارہ ہے، یہ کام کر رہا ہے، آپ نے اپنے علاقے کے اندر کس حد تک کسانوں کے مسائل کو حل کروایا ہے؟ کون کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے کسانوں کو فائدہ پہنچتا ہو؟ جی الحمدللہ، ہم شوگر مل پتوکی کا مسئلہ ہو، کسی کسان کو ہو، ہم رابطہ خود بھی کرتے ہیں. جو کسان ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم ان کا بھی مسئلہ حل کرتے ہیں. پتوکی شوگر مل میں یہ طریق گواہ ہے. آج سے 1-2 سال پیچھے دیکھ لیں، 4 سال پیچھے، جب بالکل بہت مسئلہ خراب تھا پیمنٹ کا، کسان بورڈ نے آن دی ریکارڈ سب سے زیادہ کسانوں کو پیسے واگزار کروا کے دیے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ پانی کا مسئلہ ہے، الحمدللہ کل بھی ہماری بات ہوئی ہے محکمہ نہار کے ایس ڈی او سے، محکمہ وابڈا کے ایس ڈی او سے، ان سے ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. جو اس وقت کسانوں کا زیادہ مسئلہ پانی کا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے 3-4 دن پہلے بھی یہ ایک گاؤں میں مسئلہ ہوا تھا شیخم میں. ہم نے وہ محکمہ موقع انہوں نے توڑا تھا، وہ ہم نے محکمہ نہار سے بات کی ہے، وہ وہاں سے ٹھیک کروایا ہے. تو یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہاں کسان جہاں یاد کرتے ہیں ہم وہاں پہنچتے ہیں. نہیں، ایک تو ہے نا کہ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ ان سے مل رہے ہیں، ان کے آفیسر سے، تو صرف آفیسر سے مل رہے ہیں، اسے آپ کے افسران کے ملاقات آپ کرتے ہیں، اس سے کسان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ہمیں یہ بات آپ بتائیں. جو آفیسر سے ملاقات کا مطلب ہوتا ہے وہ کسانوں کے مسئلے حل کروانے کا سے ہی ہوتا ہے. ہم ان سے جو میٹنگ کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو ہوتی ہے، وہ کسانوں کے مسئلے لے کے جاتے ہیں ان کے پاس. مثلاً کون سے مسئلے آپ لے کے؟ مثلاً کہ یہ مسئلہ ہے کہ جو آج کل یہ پانی نہیں پہنچ رہا، ٹائلوں پہ پانی نہیں پہنچ رہا، یہ ہر جگہ پہ مسئلہ ہے. جو ٹائل ہوتی ہے وہاں پہ پانی نہیں پہنچ رہا، تو ہم یہی لے کے جاتے ہیں بات کہ جو ٹائل ہے یہاں پانی پہنچنا چاہیے. وہ پانی کس طرح سے وہاں پہنچے گا؟ وہ اگر محکمہ نہار کا ایس ڈی او جو ہے وہ ٹھیک طرح سے اگر وہ کام کرے، اس پہ وہ جو چوری پانی کرتے ہیں ان پہ کاروائی ٹھیک
طریقے سے کرے تو ٹائلوں پہ پانی پہنچتا ہے. یہ آپ کو ساتھ چلے جائیں کھریپڑ یہ جو گاؤں ہے اس ساتھ والے ایریا میں وہ پانی ٹائلوں پہ نہیں پہنچتا. وہ پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں کا جو علاقہ ہے وہاں کے جو کھیت ہیں وہ بنجر پڑے ہوئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی وہاں پہ نہیں پہنچتا اور اس وجہ سے نہیں پہنچتا کہ پانی چوری ہوتا ہے. تو پانی چوری کرنے والے افراد کون ہیں؟ پانی چوری کرنے والے افراد انہی کے جو افسران ہیں انہی کے چہیتے ہوتے ہیں. وہ بھی تو آخر کسان ہے نا. نہیں ان کو یہ خود کرواتے ہیں. جو بڑا کسان ہے جس کی 8-10 مربع پہلی ہے زمین ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز سے. تو جو 1-2 ایکڑ کا کسان ہے اس کے لیے مسئلہ ہے بیسیکلی. تو نہیں 1-2 ایکڑ کا بھی 1-2 ایکڑ کی جو زمین میں کاشتکاری کر رہا ہے وہ بھی کسان ہے. جو 10 ایکڑ میں کاشتکاری کر رہا ہے وہ بھی کسان ہے. تو آپ چھوٹے اور بڑے کسان کی تفریق رکھتے ہوئے ان کے مسائل کو پھر حل کرواتے ہیں؟ نہیں ہم چھوٹے اور بڑے کسان کی تفریق بالکل نہیں رکھتے. کسان بورڈ سب کے لیے مساوی ہے, سب کے لیے کام کرتا ہے. جس کو بھی مسئلہ ہوتا ہے الحمدللہ ہم سارے ہمارے بھائی ہیں, کسان ہے, کسان بورڈ ہے کسانوں کے لیے بیسیکلی. تو اصل بات یہ ہے کہ جو 1 ایکڑ کا 2 ایکڑ کا 3 ایکڑ کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ غریب ذمہ دار ہوتا ہے. وہ اپنی زمین میں ٹیوبل وغیرہ نہیں لگا سکتا. اس کو تو محکمہ نہار کی طرف جو ملا ہوتا ہے پانی اس نے اسی پہ کاشت کرنی ہوتی ہے, کیونکہ 2 ایکڑ میں تو کسان ٹیوبل نہیں لگا سکتا. تو جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے پاس وہ ٹیوبل کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, ان کے زمین میں ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ زمین ہے. تو یہ جو تھوڑی تھوڑی زمین ہے اصل میں ہمارے علاقے میں زمین ویسے بھی کسانوں کے پاس تھوڑی تھوڑی ہے, بڑے کسان کم ہے. اچھا یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بڑے کسان کے پاس اپنا پانی ہے, ٹیوب ویل ہے اس کے پاس, تو پھر وہ پانی چوری کیوں کرتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو محکمہ نہار کا پانی ہوتا ہے یہ فصلوں کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا ہے ٹیوب ویل سے, اس لیے جو یہ چوری کیا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک آپ کتنے ٹینیور سے آپ کسان بورڈ تحصیل پتوکی کے صدر ہیں؟ میں پچھلے تقریباً 6 ماہ سے ہوں. اس 6 مہینے کے دوران میں آپ مجھے کوئی اپنی ایسی کارکردگی بتائیں, کوئی آپ نے کسانوں کے لیے کوئی بڑا ایسا اقدامات آپ نے اٹھائے ہوں, آپ کی ٹیم نے اٹھائے ہوں جن سے کسانوں کو فائدہ پہنچا ہو؟ جی بالکل, ہم نے یہ 3-4 گاؤں ہے جیسے کہ شیخم ہے, یہ کانی ہے, وان چکنتالی ہے, یہاں جو موگوں کے مسئلے تھے لوگوں کے ہم ان کے حوالے سے گئے ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک مسئلہ بنا تھا, SDO سے مل کے آیا ہوں, میں خود ہی جا کے مل کے آیا ہوں, تو ہم نے وہ مسئلہ حل کروایا ہے. اسی طرح ہم جو کھریپڑ ہے یہ اس کے ہلکا گاؤں ہے, تو بولا گڑی ہے, یہ گاؤں میں حسین خان والوں میں ہم نے وہاں بھی وزٹ کیا ہے, وہاں کے لوگوں سے ملے ہیں جن کے پانی کا مسئلہ چل رہا ہے. تو ان کسانوں کو بھی ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, انشاءاللہ وہ آپ کو ٹائلوں تک پانی لے کے دیں گے, انشاءاللہ SDO دے گا پانی. تو وہ ابھی تک پانی کتنے دن پہلے آپ ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کسانوں سے ملاقات ہوئی ہے. کسانوں کا جو بھی مسئلہ تھا پانی ٹیلوں تک نہیں پہنچ رہا, اور اس کے حوالے سے SDO سے جو ملاقات وہ کتنا عرصہ پہلے ہوئی ہے؟ SDO سے 3-4 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے, کسانوں سے 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی ہے. اچھا مطلب ابھی وہ انڈر پروسیس ہے. وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ ہم اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹائلوں پہ مسئلہ چلتا ہے یہ تقریباً ہر مینر پہ ہے, یا ایک جگہ نہیں ہے, تقریباً ہر مینر پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے. جو پانی کا مسئلہ ہے نا یہ ہر مینر پہ ہے کہ ٹائلوں پہ پانی نہیں جاتا, اور جو ٹائل کا رقبہ ہوتا ہے وہ بنجر پڑا رہتا ہے. تو ہمارا فرسٹ یہی ہے کہ وہ بنجر جو رقبہ پڑا ہوا ہے وہ اس کو فعال کرنا چاہیے, اس میں زراعت ہونی چاہیے, کھیتی باڑی ہونی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک اسپیسیفک پرابلم ہے ہمارے تمام فارمر بھائیوں کی, وہ یہ کہ یہ جو خاص طور پہ شوگر ملز ہوتی ہیں یہ ان کو وقت کے اوپر پیمنٹ نہیں کرتی ہیں. ان کے گنا خرید لیتی ہیں, اس کی پیمنٹ نہیں کرتی ہیں, اور اس کے حوالے سے پھر کسان جس نے ایک فصل کے اوپر محنت کیا, 4 مہینے 5 مہینے سارا سال محنت کی اس نے اس کے اوپر, اور پھر اس کو فروخت کرتا ہے, اور فروخت کرنے کے لیے بھی اس کو لائن میں لگنا پڑتا ہے. 6-7 دن اس کے ٹرالے شوگر ملز کے باہر کھڑے رہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب فروخت کر دیتا ہے وہ جمع کر لیتے ہیں, اس کا مال لے لیتے ہیں, اس کو پھر پیمنٹ نہیں کرتے. اس کے لیے آپ کس حد تک کام کر رہے ہیں؟ جی اس کے لیے ہم نے شوگر مل جو انتظامیہ ہے ان سے میٹنگ کی ہے, ان سے بات ہماری ہوئی ہے. تو بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 دن بعد پیمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے بار کسانوں سے رابطے میں ہے بار کہ اگر کسی کسان کو کوئی مسئلہ ہو تو فی الفور وہ انتظامیہ سے ہمارا رابطہ ہے, ہم رابطہ کرتے ہیں. کسانوں کو فی الحال تو جو شوگر مل انتظامیہ یہ 2 دن بعد پیسے دے رہی ہے. تو اگر کسی تحصیل پتوکی کی سطح پہ کسی کسان کو کوئی مسائل ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں. یہ ہم نے انتظامیہ سے پہلے بات کیا کہ کسی کسان کو گنے کا وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم نے اس سے 2 سال پہلے جو مسئلہ چل رہا تھا ایشو میں, اس میں بھی الحمدللہ کسان بورڈ میں آن دی ریکارڈ, یہ آج بھی آپ شوگر مل انتظامیہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کسان بورڈ میں جو سب سے زیادہ جو پروگرس رپورٹ ہے کسان بورڈ کی ہے. نہیں, آپ جو مسائل ان کے حل کرواتے ہیں, دیگر جو کسانوں کی کچھ تنظیمیں اور بھی کام کر رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے.
तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमीशन लेते हैं अपना और फिर उनको पेमेंट करवाते हैं, क्या आप भी इस तरह से करते हैं? बिल्कुल होंगे कुछ लोग जो कमीशन लेते हैं, कमीशन लेते होंगे, तो मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेता और मुझे मेरे इल्म में भी नहीं है। वैसे किसान बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, किसान बोर्ड की क़यादत यहाँ पत्तों की हाजिर है। अगर किसी के भाई को मसला हो तो हम हाजिर हैं। अगर देख लें, आप पैसे नहीं लेते किसी किस्म की, आप उनसे कोई कमीशन की मद में, कोई वैसे किसी भी मद में आप उनसे पैसे नहीं लेते? बिल्कुल ऐसा नहीं है, किसान बोर्ड का कोई नुमाइंदा भी, कोई जिम्मेदार भी किसी से पैसे नहीं लेता है, कोई कमीशन नहीं लेता है। हम फीस बिलिल्लाह लोगों को पैसे लेके देते रहे हैं, लोगों के घरों तक पहुंचते रहे हैं, पैसे किसान बोर्ड की टीमें दे के आती रही हैं। तो अच्छा, आप ये सारे मामलात करते हैं, आप सारी चीजें करते हैं, तो इससे फिर आपको क्या मिलता है? आपके अखराजात कौन अफोर्ड करता है? आपकी जो कन्वेंस होती है उसके अखराजात कौन अफोर्ड करता है? ये कहाँ से होता है? जी, एक तो ये है कि हमारे अखराजात इतने ज़्यादा नहीं है, जो हमारे ठाट बाट इतने ज़्यादा नहीं है। हम किसान हैं, किसानों की तरह रहते हैं, सादगी पसंद लोग हैं। तो हमारे पास ये जो गाड़ियां वगैरह भी नहीं है, हम अपनी बाइक पे अपना जो किसानों के मसले हल करते हैं। जाहिर सी बात है, बाइक में भी पेट्रोल डलता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह इतना है, हमारे जिम्मेदार है, हमारा इतना निज़ाम है कि हम अपनी बाइक में जो ना वो तेल का निज़ाम चला सकते हैं। नहीं, आप ये फिर किस वजह से कर रहे हैं? फलाही इंसानियत के नजरिए से कर रहे हैं, या आप किसी और मकासद के तहत ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, फलाही काम के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। हमें कोई किसी से कोई लालच नहीं है, किसान बोर्ड कोई सियासी तंजीम भी नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। अगर किसी गरीब का मसला किसान बोर्ड की वजह से, हमारी वजह से हल होता है तो इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह राजी हो जाए तो जिंदगी का मकसद। तो आपका कहने का मतलब ये है कि चूंकि किसान अगर खुशहाल होगा, किसान अगर तरक्की करेगा, तो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा और अल्लाह ताला की ज़ात भी इस नेकी के काम की वजह से राजी होगी। आप इस वजह से करते हैं? बिल्कुल, ज़राअत जो है ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तो ज़राअत जो ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर किसान खुशहाल होगा, किसान अमन में होगा, तो मुल्क जो ज़्यादा तरक्की करेगा, मुल्क आगे जाएगा। जब किसान बदहाल होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि किसान खुशहाल होगा, किसान अमन में होगा, किसान को हर फैसिलिटीज़ होंगी, तो किसान जो मुल्क जाए उसके लिए भी बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, जिस तरह से आपने मुलाहिजा की किसान बोर्ड के रहनुमा मलिक उस्मान हैदर अवान की गुफ्तगू, जिनका ये कहना था कि वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए और किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।